ابا رمضان کو پانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں آج آپ کو ایک ایسا خواب سناتا ہوں جس خواب کی تعبیر کی تلاش میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خود اور جن جن صحابیوں کو انہوں نے اپنا خواب سنائے تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ایک پیاری روٹین رہتی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد، ذکر کے بعد، صلاۃ الضحیٰ کے بعد سارے صحابیوں کو لے کر بیٹھتے اور ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں او کأنی علی باب الجنہ، کہ میں خود کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور میں اپنے دائیں اور بائیں دیکھتا ہوں اور میرے دائیں اور بائیں ایسے دو لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں، میں انہیں دنیا میں جانتا تھا اور وہ دونوں دنیا میں اس طرح تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کیا کرتے تھے نیکیوں میں۔ خیر ایک ہی جو ڈیتھ دنیا میں ہوئی تھی وہ ایز اے شہید ہوئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا، شہید مرا تھا، اور جو دوسرا ہے جو اس کا ساتھی تھا وہ اس کے ٹھیک 1 سال بعد ایز اے نارمل ڈیتھ مرا، اس کے ٹھیک 1 سال بعد۔ تو ہم تینوں خیر جنت کے دروازے کے باہر انتظار کرے کہ ہمارا نام پکارا جائے گا، ہمیں بلایا جائے گا۔ تو جنت سے کوئی آتا ہے اور آواز پکارنے والا پکارتا ہے، کس کا نام پکارتا ہے؟ جس کی نارمل ڈیتھ ہوئی تھی اس کا نام پکارتا ہے اور اسے جنت میں لے کر جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آتا ہے اور واپس آتا ہے، شہید کا نام پکارتا ہے اور شہید کو لے کر جاتا ہے۔ پھر وہ تیسری بار آتا ہے اور تیسری بار وہ مجھے کہتا ہے کہ رک جاؤ، تمہارا وقت ابھی آیا نہیں ہے تو انتظار کرو۔ خیر یہ خواب کا اینڈ ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم حیران ہیں کہ کیسے وہ نارمل ڈیتھ والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ای ذالک تعجبون، کہ تمہیں یہ چیز اتنے عجیب کیوں لگ رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے جنت میں گیا؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید تھا، اس کا رینک بے شک اس سے زیادہ ہوگا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ السنہ، کیا وہ اس کے ٹھیک 1 سال بعد نہیں مرا تھا؟ تو ہم جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول کو نعم، ہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنہ، کہ اسے پھر رمضان ملا اور اس نے روزے رکھا اور نمازیں پڑھا، یہ نمازیں پڑھا اور اتنے سجدے کیا، کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ تو ہم جواب دیتے نعم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بینہما ابعد مما السماء والارض، اس چیز نے، اس کے اس ایکسٹرا 1 سال نے، ایک رمضان نے ان دونوں کے بیچ میں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ دوریاں کر دیا ہے۔ اس کا رینک اس سے اس لیے زیادہ ہو گیا کیونکہ اسے 1 رمضان ایکسٹرا ملا ہے۔ اب ہم کل انشاءاللہ 15ویں شعبان کو پانے والے ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب کرائے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں بہت نیکیاں کرے، اچھے کام کرے، روزے رکھے، ہماری صحت اچھی ہو۔ اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس رمضان میں ہر افطار میں فلسطین کے لیے دعا کرنا، اور نہ ہی فلسطین کے لیے، سارے مسلمان لوگوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں عزت دلائے،